حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، آمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جو عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے روحانیت کا خزانہ۔ روحانیت ہماری روح کی طاقت، روحانی طاقت، ایمانی طاقت، وہ ایمانی طاقت کا، وہ روحانی طاقت کا ایک خزانہ کئی خزانوں میں سے، کہ انسان جب اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنی روح کو مضبوط کر لیتا ہے، ہاں اپنے نفسانی خواہشات کو مار کر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روحانیت کے لیے، اس کی روح کی طاقت کے لیے، اس کی ایمان کی طاقت کے لیے، اس کے ایمان میں اضافے کے لیے بہت سارے اعمال رکھے ہیں۔ ان میں سے آج ہم ایک عمل جو عام طور پہ بہت عام ہے لوگوں کے اندر، بہت عام عمل جو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ اس کے کیا فضائل، اس کی کیا برکات ہے، اس کے کیا برکات ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے کیا جو ہے نا فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پیش کی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت کے یہ خزانے کے متعلق تذکرہ کرتا ہے، ہاں یہ عمل کے متعلق تذکرہ کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے آؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی الکعبین الی المرافق، کیا کرو تم؟ دھو لو اپنے ہاتھوں کو اور چہروں کو کوہنیوں تک، الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو لو۔ یعنی اس میں وضو کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ہمارے لیے یہ ضروری رکھا گیا ہے کہ ہم وضو کریں۔ ہاں وضو یہ روحانیت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ہاں یہ ایمان کے طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے کہ یہ جب انسان صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے انعامات یہ وضو کرنے والے پر رکھ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آئیں، سب سے پہلی تعلیم جو ہم وضو کرتے ہیں نا، جو اللہ کے نبی نے ہمیں وضو بتایا، صحابہ کرام کہتے ہیں، السلسلہ کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی منگایا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا، ہاں اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک دھوئی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو مکمل دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اس کے بعد اپنے پیروں کو دھویا، ایک ایک بار، دو دو بار، پھر اللہ کے نبی نے تین تین بار دھویا۔ دو دو بار دھو کر اللہ کے نبی نے کہا جس نے دو دو بار دھوئے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے تین دفعہ اپنے سارے اعضاء کو دھوئے، پھر کیا کہا امت تک؟ کہا جس طریقے سے میں نے یہ وضو کیا ہے یہ پورے انبیاءوں کا وضو ہے، آدم سے لے کے مجھ تک سب نبی نے ایسے ہی وضو کیا ہے۔ یہ وضو جس کے متعلق آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ طواف کرنا ہے، وضو ضروری ہے، ہاں طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ ایسے اعمال، ایسی عبادات جس کے لیے وضو ضروری ہے، آؤ انشاءاللہ یہ روحانیت کے خزانے میں سے خزانے کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے کیا سیکھیں گے؟ یہ وضو کرنا، ہمیشہ وضو سے رہنا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ ہاں جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے، ہاں جس کی روح طاقتور ہوتی ہے، تو پھر یہ روحانیت کا خزانہ اسی کے ہاتھ لگتا ہے جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے، پھر یہ خزانہ اسی کے ہاتھ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی صحیح روایت، کہا الوضوء شطر الایمان، الوضوء شطر الایمان، وضو آدھا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ پاکی صفائی جس طریقے سے، ایک اور حدیث میں کیا کہا؟ الطہور شطر الایمان، یہ پاکیوں میں سے ایک پاکی ہے، وضو کرنا بھی پاکی حاصل کرنا ہے۔ کہا الوضوء شطر الایمان، ایمان آدھا ایمان وضو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو ایمان کے ساتھ جوڑتے ہوئے کیا کہا؟ ترمذی کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا کہا؟ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، یہ ہمیشہ وضو سے رہنا، ہمیشہ اپنے وضو کی حفاظت کرتے رہنا، وضو سے رہنے کی کوشش کرنا۔ وضو ٹوٹا پھر وضو بنا لیے، وضو گیا پھر سے وضو ہم نے بنا لیا، وضو ناقص ہوا پھر سے ہم نے وضو بنا لیا، یہ پے در پہ وضو ٹوٹتے ہی وضو بنا لینا، یہ کس کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، مومن کے علاوہ کوئی اپنے وضو کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ وضو مومن کی علامت، وضو ایمان والے کی علامت ہے کہ انسان اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہے، اپنے روحانی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو یہ عادت اپنانی چاہیے کہ جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹتا ہے اس کو وضو بنا لینا چاہیے۔ وضو ٹوٹتے ہی وضو بنانے کی عادت بناؤ، وضو سے رہنے کی عادت ڈالو، یہ بہت بڑے روحانیت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور کیا فضیلت ہے دیکھو آپ، یہ وضو کرنے کی، فرشتے ساتھ رہتے ہیں وضو کرنے والے کے، اللہ اکبر، فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے وضو کرنے والے کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بات بھی نقطہ یہاں پر جاننا ہے کہ وضو سے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں کا ایک مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ جس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا،
جس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا. ایمان کے خزانوں میں سے یہ خزانہ کیا؟ شیطان سے تم حفاظت چاہتے ہو, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنی حفاظت چاہتے ہو, تم چاہتے ہو شیطان کے بہکاوے سے تم بچ جاؤ, تو پھر یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سے جب کوئی آدمی سو جاتا ہے, تم میں سے جب کوئی آدمی سو جاتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے, شیطان آتا ہے, 3 گیٹھیاں لگاتا ہے اور 3 گیٹھیوں پر پھونک مار دیتا ہے. جب انسان رات کے وقت پھر صبح کے وقت نیند میں سے اٹھتا ہے, پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے. نیند میں سے اٹھا, پہلا کام اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر وہ جو شیطان نے 3 گیٹھیاں لگائی تھی, 3 گرہ لگائی تھی, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی پہلی گیٹھی کھل جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں, پھر جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے فوراً بعد, کیا ذکر اللہ کا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. نیند میں سے اٹھنے کے بعد کے جو اذکار ہیں, صبح کے جو اذکار ہیں, نیند میں سے اٹھ کر جو دعائیں پڑھنی چاہیے, آسمان کی طرف جو دعائیں دیکھ کر دعائیں پڑھنی چاہیے, یہ اللہ کے نبی کی کیا سنتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نیند میں سے اٹھتے ہی کیا کیا کرتے تھے. پھر اللہ کا ذکر کرنے سے پہلی گیٹھی کھل جاتی ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی, جب تم میں سے سو کر اٹھنے کے بعد جو ذکر کرتا ہے پہلی گیٹھی کھلی, پھر اس کے بعد جو وضو کرتا ہے تو شیطان کی ڈالی ہوئی دوسری گیٹھی بھی کھل جاتی ہے. اللہ اکبر, دوسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے. شیطان سے حفاظت یہ وضو, ایمان اور تقوی کی علامت یہ وضو, شیطان کے فتنوں سے بچاؤ یہ وضو. تم وضو کرو گے, شیطان نے جو گرہ لگائی تھی تمہیں بہکانے کے لیے, وہ دوسری گیٹھی کھول دی جاتی ہے. پھر جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو شیطان کی ڈالی ہوئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بندہ نیند میں سے اٹھا, اللہ کا ذکر کرا, ایک گیٹھی کھل گئی, پھر ایک وضو کیا, دوسری گیٹھی کھل گئی, پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کیا, تیسری گیٹھی بھی کھل گئی, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بندے کا پورا دن خوش و خرم, ہنسی خوشی اور خوشحالی میں گزرتا ہے, حشاش و بشاش گزرتا ہے. اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا پھر اس کا دن مایوسی اور بیکار کاموں میں گزر جاتا ہے. اٹھو تو ذکر کرو, وضو کرو, پھر نماز فجر ادا کرو. فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. کیسے؟ آپ دیکھو یہاں پر, یہ حدیث سننے کے قابل ہے, یہ حدیث سننے کے قابل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا, کہتے ہیں کہ جو بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے باوضو سوتا ہے, اللہ اکبر, جو بندہ رات کو سونے سے پہلے باوضو سونے کی کوشش کرتا ہے, وضو کر کے سو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ راتوں کو یہ وضو کر کے سونے والا, یہ باوضو سونے والا بندہ راتوں کو جب کروٹوں پہ کروٹیں بدلتا ہے, کروٹوں پہ کروٹیں بدلتا ہے, ہر کروٹ پر اس کے سرہانے ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, اللہ تو یہ بندے کو معاف فرما دے, اللہ ہر کروٹ پر وہ بندے کے لیے فرشتہ دعائیں کرتا ہے, اللہ تو یہ بندے کو معاف کر دے, اللہ تو یہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے, کیونکہ اللہ اس نے وضو کر کے سویا ہے. اللہ اکبر. پوری رات وضو کر کے سونے والے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے لیے معافی کی دعائیں کرتا ہے. عادت ڈالو میرے بھائیوں, سونے سے پہلے وضو کر کے سو. ہاں آج کل تو سونے کا معاملہ ہی بڑا عجب غریب ہے ہمارا, کب سونا ہے وہ بھی نہیں معلوم, کیسا سونا ہے وہ بھی نہیں معلوم. آج کل امت کا اکثر طبقہ تو موبائل دیکھے بغیر سو نہیں سکتا, نیند ہی نہیں آتی اس کو, تو بیٹری ختم ہونا یا ہاتھ درد ہونا, ہاں پھر نیند کا ایسا غلبہ آنا کہ تم جب ڈھلکیاں مارنے لگو تب تم سوتے ہو. کیا پڑھ کے سوئے, وضو کر کے سوئے, کیا دیکھ کے سوئے, کیا اچھا عمل کر کے سوئے, کیا وضو کر کے سونے کے بعد تم ایسے بیکار بےہودہ ویڈیوز دیکھ کر سو گے؟ کیا فرشتہ ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرے گا؟ کیا وہ فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا؟ بڑے تعجب کی بات ہے. آؤ میرے بھائیوں اور میری بہنوں, سونے سے پہلے وضو کر کے سو گے, یہ روحانیت کے خزانوں میں سے خزانہ یہ ہے کہ رحمت کا فرشتہ ساتھ ہوتا ہے پوری رات. اسی طریقے سے ایک اور عمل, ایک اور فضیلت کیا ہے وضو؟ یہ وضو طہارت ہے, پاکی ہے, صفائی ہے. کیسی پاکی صفائی؟
کیسی پاکی صفائی؟ کہ ایسی پاکی صفائی جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وضو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے وضو محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک و صاف رہے، کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ پھر وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے والے، پاک و صاف رہنے والے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت پاکی صفائی کے اندر، اور وضو پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ۔ تم وضو پہ وضو کرو، پاک رہنے کی کوشش کرو، اصل میں یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے میرے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے دیکھیے آپ، یہ جو وضو کرنا ہے، یہ وضو کرنے کی چاہت، یہ وضو کرنے کی خواہش جناب محمد رسول اللہ کی اتباع ہے اصل میں۔ ہاں، نبی کریم کی پیروی ہے اصل میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جستجو، کتنی خواہش ہوتی وضو سے رہنے کی، کیسے آپ ہمیشہ وضو سے رہتے۔ مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے، صحابہ کرام روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حاجت سے فارغ ہو کے آتے پہلے وضو کر لیتے، جب بھی بیت الخلا جا کے آتے پہلے وضو کر لیتے، جب بھی واش روم جا کے آتے پہلے اللہ کے نبی وضو کر لیتے۔ کتنا پہلے وضو کر لیتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک دفعہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اللہ کے نبی نے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، واپس آئے، دیکھا پانی نہیں ہے، کچھ دور پر ہے پانی، کچھ دور پر پانی ہے، وہیں پر بیٹھے مٹی پر ہاتھ مارا اور تیمم کر ڈالا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں سے پانی کچھ ہی دور پر ہے، چلے جاتے وہاں وضو کر لیتے، قریب ہی تھا ہمارے پانی۔ کہا اللہ کے نبی نے اس لیے تیمم کر لیا کہ میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ وضو سے رہوں، اور وہاں پر جانے کا انتظار اس لیے نہیں کیا کہ مجھے امید نہیں کہ وہاں تک پہنچنے تک زندہ بھی میں رہوں گا۔ اللہ اکبر، کیسی خواہش دیکھو اللہ کے نبی کی، کہ جب بھی وضو ٹوٹا اللہ کے نبی پہلے وضو کرتے۔ اور کیا سبق؟ موت کا سبق، موت کو یاد کرنے کا سبق۔ آج امت مسلمہ اور مسلمانوں کے اندر سے یہ سبق ختم ہو گیا، جہاں نبی کریم نے کہا تھا عقل مند وہ ہیں، عقل مند مومن وہ ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ اور کون ہے عقل مند مومن؟ جو اپنے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو۔ فکر ختم ہو گئی موت کی، انسان سمجھتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ ہاں، لمبی جینے کی خواہش، لمبی زندگی کی خواہش، اس کو یہ خواب ضم میں رکھی ہے، یہ زام میں رکھی ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ لوگوں، یہ موت آنے والی ہے، ذرا یہ موت کے بارے میں اتنا فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 10 قدم کی بھی مہلت نہیں ہے، 10 قدم جانے کی بھی ہمیں راحت اور فرصت نہیں کہ 10 قدم سے پہلے موت آنے والی ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین پہ ایک ایسا واقعہ، ایسا خطرناک حادثہ ہوا کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگی، ساری کی ساری فیملی کے ساتوں ممبر یہ دنیا سے چلے گئے۔ صبح کے 9 بجے آگ لگی۔ امت مسلمہ کا اکثر طبقہ ہم تو پہلے یہ دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو آگ میں جل کے مرتا ہے اللہ تو نے شہیدوں کا مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ اس میں بچے بھی تھے، اللہ اس میں جوان بھی تھے، اللہ اس میں بوڑھے بھی تھے، اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اور وہ آگ میں جل کے مرے ہیں اللہ ان کو شہیدوں کا رتبہ عطا کر دے۔ لیکن اصل پیغام حاصل کیا کرنا ہے؟ چیمیں گوئیاں تو چلتی ہے، ڈسکشن تو ہم کر لیتے ہیں، کیسا آگ لگی ہوگی، کیمیکل سے لگی ہوگی نہیں لگی ہوگی، پٹاخہ جلا ہوگا نہیں جلا ہوگا۔ ذرا یہ بھی تھوڑا نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ کیا وہ نیند میں تھے ہوں گے کیا 9 بجے؟ وہ بستروں میں تھے ہوں گے کیا 9 بجے؟ وہ سوئے پڑے تھے ہوں گے؟ وہ غافل تھے اپنی موت سے؟ وہ تو کل کی تیاری کر کے سوئے تھے، وہ تو کل کی پلاننگ کر کے سوئے تھے، کل یہ کام کر لیں گے، کل یہ کام کر لیں گے۔ لیکن دیکھو ان کا آخری دن تھا، وہ آخری صبح تھی ان کی کہ وہ کائنات
जहाज से आनन फानन चले गए, कोशिशों के बावजूद सब वो लोगों का अज़्दहाम, हजारों लोगों का अज़्दहाम, कोई नहीं बचा सका उन्हें। फिर मौत ने आकर उन्हें अपना निवाला बना लिया। लोगों, यही मौत का सबक है कि जब कोई मरता है तो मोमिन का असल किरदार ये होता है कि वो दूसरों की मौत को देख के अपनी मौत को याद करता है कि एक दिन आने वाला है, मैं भी मरने वाला हूँ, किस हाल में अल्लाह के पास जाऊंगा। फजर नहीं पढ़ के सोते रहा, ऐसे 9-10 बजे मुझे मौत आ जाएगी, किस हाल में अल्लाह के पास जाऊंगा। शराब के नशे में मैं सो गया शराब पीकर, ऐसे में मौत आ जाएगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को। इशा की नमाज पढ़े बगैर मैं ऐसे सो जाऊंगा, ऐसे मौत आ जाएगी, क्या मुंह दिखाऊंगा। बहनों का हक मार के जी रहा हूं, ऐसे मौत आ जाएगी, क्या मुंह अल्लाह को दिखाऊंगा। हलाल हराम की परख करे बगैर दुनिया की ख्वाहिशों में। लोगों, ये इबरत हासिल करना है कि वो जाने वाले तो चले गए, उनके ऊपर डिस्कस करना छोड़कर उनके लिए दुआएं करके अपनी मौतों को याद करो। हाँ, अपनी मौत को याद करो। ये असल सबक है कि जब ये आ जाती है, वजह से भी आती है, बिला वजह भी आती है। आग लगी तो मरना जरूरी नहीं है। तुम ठंडे ठंडे एसी के महलों में भी रहोगे, जब वक्त होगा ये मौत का फरिश्ता आकर तुम्हें मौत के घाट उतारने वाला है। तैयारी करो उसकी। अक्लमंदी ये है कि तैयारी उसकी करना। और क्या सबक सीखना है मालूम आपको? हम देख रहे हैं करने वाले सियासत भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करने वाले चैनल वाले वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, बहुत चीजें हो रही। डिस्कशन क्या होना मालूम? असल ऐसा हादसा हुआ तो इससे इबरत कैसे पकड़े, क्या सबक हासिल करें आखिर। आओ एक सबक मैं बताता हूं। बिल्डिंग में तो आग लग गई, लोग वजह जानने में, दरियाफ्त करने में बहुत मसरूफ है। आओ, नबी करीम की हदीस के अंदर एक बड़ी इबरत है इस सिलसिले में, यही वाक़ये से जुड़ी हुई नबी करीम की ये हदीस तुम समझो। क्या हदीस है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाक़या जो हमारे हैदराबाद में हुआ, बिल्डिंग में आग लगी, एक खानदान के 7 अफराद चले गए। क्या इबरत हासिल करना है? केमिकल से आग लगी, कैसे आग लगी, इबरत ये हासिल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेकी का हुक्म देते रहना, बुराइयों से रोकते रहना। नेकी का हुक्म देते रहना, बुराइयों से रोकते रहना। उसकी मिसाल देते हुए अल्लाह के नबी ने एक पानी की कश्ती, पानी के जहाज की मिसाल दी कि नीचे के फ्लोर वाले, ऊपर के फ्लोर वाले, 2 मंजिला एक कश्ती जहाज पानी का जा रहा है। नीचे वाले ऊपर आकर पानी डोल से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, पानी डोल से निकाल के इस्तेमाल करते हैं। नीचे वालों ने सोचा क्यों बार बार ऊपर जाएं, नीचे कश्ती में सुराख कर लेंगे, पानी अंदर आएगा, इस्तेमाल कर लेंगे। ऊपर वाले ये तमाशा देख रहे हैं, नीचे वालों को नहीं रोके, खुद भी लपेट में आने वाले हैं। ऐसे गैर कानूनी काम जो हिंदुस्तान के कानून में गैर कानूनी है, और ऐसे गैर शरई काम जो शरीयत में गैर शरई है, अगर तुम अपनी आंखों से देखकर उनको रोकते नहीं तो फिर वो लपेट में वो तो आएंगे, नहीं रोकने वाले भी वो लपेट में आएंगे। गली मोहल्ले में आप देखो, शराबी लोग, सारों से शराबी, पकड़ के सुधारने की फुर्सत नहीं हमारे पास। हाँ भाई, बेकार जो है ना उरिया और नंगे फिरने वाली औरतें, हमारी बहनें, हाँ बेपर्दा फिरने वाली, कभी पकड़ के उनको सुधारने की, अरे उन्हों जाने हमारा क्या भाई, उनका अपना मामला, हमारा क्या है। मोहल्लों के अंदर कैसी कैसे गैर शरई काम होते, किसी को रोकने की फुर्सत नहीं। देखो ये वाकया हमें क्या जो है ना इबरत देता है। अगर वही बिल्डिंग, अगर वही मोहल्ले वाले ये बात के लिए आवाज उठाते कि ये तरीका सही नहीं है, ये काम या नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी काम है, ये रेसिडेंशियल एरिया है, वो बुराई से उनको रोक देते, मोहल्ले के अंदर एक बड़ा हादसा होने से बच सकता। शायद मौत से तो कोई नहीं बच सकता, उनकी मौतें तो उसी दिन थी जिस दिन वो मरने वाले हैं। आग लगो या ना लगो वो मरने वाले थे, लेकिन हादसा जिम्मेदार हुआ, हादसा आया हमारे सामने, तो हमें चाहिए कि इबरत हासिल करें, बुराइयों से रोकने की कोशिश करें। बुराई से रोकेंगे तो खुद अपने आप में हिफाजत में आप रहेंगे। ये इबरत है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? वहां तक जाने की फुर्सत नहीं, वहां तक जाने की मोहल्लत नहीं, इसलिए पहले वजू कर लिया। इतनी जल्दी होती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू टूटते ही वजू करने की, इतनी जल्दी। ये हमारे अंदर कैफियत आनी चाहिए, ये रूहानियत का खजाना। इसी तरीके से मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और फजीलत बताई यही वजू की।
کیا ہے دیکھو، الصحیحہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے اور نیند کی حالت میں وضو سے ہوتا ہے، سو گیا، وضو سے سویا، پھر جب وہ رات کو ہوشیار ہوتا ہے، جب وہ اپنی نیند سے جاگتا ہے، جب وہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتا ہے، دنیا کی عافیت مانگتا ہے، بھلائیاں مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اللہ تو یہ بندے کی دعا کو قبول کر لے، اللہ تو یہ بندے کی دعا کو قبول کر لے، کیونکہ اس نے سونے سے پہلے وضو کر کے اپنی رات گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ یہ کہ انسان وضو سے سوتا ہے، رات کو جب بھی اٹھتا ہے دعائیں مانگتا ہے، فرشتہ آمین کہتا ہے اس کی دعاؤں پر، دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائی کیا ہے دیکھو اس کی فضیلت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، وضو کر کر گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ اکبر۔ آج کل مسجد جانا بولے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا، گھر میں بھی پڑھ سکتے نماز، دکان میں بھی پڑھ لے سکتے نماز، آفس میں بھی پڑھ لے سکتے نماز، انسان بہانے تلاش کر رہا ہے مسجد نہیں جانے کے۔ حالانکہ صحابہ کرام کیا تھے معلوم آپ کو؟ صحابہ کرام مسجد آنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کا گھر مسجد نبوی سے شہر کے تھوڑا دور تھا، لوگوں نے کہا ارے بھائی اتنی دور رہتے ہو، آ جاؤ نا، قریب آ جاؤ، مسجد نبوی کے قریب میں گھر بنا لو، یہاں قریب میں آ کر۔ کہا ہرگز نہیں، میں وہ ثواب کھونا نہیں چاہتا جو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد کی طرف پیدل آنے والے کے لیے کیا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث میں فرمایا، کہا جو بندہ اچھی طرح سے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکیاں ہی نیکیاں، قدم قدم پر نیکی ہے وضو کر کے نکلنے والے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہاں صحیح مسلم کی روایت، نیکیاں تو نیکیاں، نیکی تو ملے گی ہر قدم پر وضو کر کے نکلنے والے کو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا کہا، حضرت عثمان بن عفان روایت کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا بندہ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ جھڑا دیتا ہے، بندہ کلی کرتا ہے، اس کے منہ کو گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، بندہ چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہاں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے، یہاں جہاں تک کہ پیر اللہ کے نبی نے کہا اس کے گناہوں کو اللہ اس کے جسم سے ایسے دور کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وضو یہ روحانیت کا خزانہ، یہ نیت سے کیجئے وضو۔ ایک فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے وضو کا، فلسفہ کہ آخر یہ وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ، سر کے گناہ ہاں کیسے نکل جاتے ہیں؟ تو کہا اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ پاکی دو طریقے کی ہے، ایک ظاہری پاکی، ایک باطنی پاکی۔ ظاہری پاکی میں تو ہاتھ دھو رہی ہے، ظاہری پاکی میں تو چہرہ دھو رہے ہیں، باطنی پاکی یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ساتھ میں فلسفہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے یہ نیت سے ہی دھوئے کہ اللہ میرے ہاتھوں کو معاف کر رہا ہے، میرے ہاتھوں کے گناہوں کو جھڑا دے رہا ہے، اور ساتھ میں فلسفہ یہ رکھے دماغ میں، یہ نیت رکھے کہ اللہ تو نے میرے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ آئندہ سے میں ہاتھوں کے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ جب بندہ کلی کرے تو یہ فلسفہ اپنے دماغ میں لائے اور نیت کرے کہ میری زبان کے جو گناہ ہے میں اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کروں گا۔ جب بندہ چہرہ دھوئے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، چہرے کے جو گناہ ہے، اللہ تو نے وضو کی برکت سے میرے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیا، میری آنکھوں اور کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ میں آئندہ سے میرے آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ جب بندہ پیر دھوتا ہے اس کے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے اللہ تو نے میرے پیروں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ میں آئندہ سے گناہ کی طرف چل کے جانے سے اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا۔ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ملتی ہیں۔
گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی ملتی ہیں. یہی یہ روحانیت کا خزانہ. اور اسی طریقے سے حضرت بلال کے بارے میں آپ نے کیا سنا؟ بڑی مشہور روایت ہے نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق. ہاں صحیح بخاری کے اندر واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ 8ویں فضیلت بتا رہا ہوں آپ کو گن کر. 8ویں فضیلت کیا فضیلت ہے؟ دیکھو روحانیت کے خزانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں صبح کی نماز ہوئی, صبح کی نماز, فجر کی نماز ہوئی. اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو بلایا. بلال بلال تم اسلام میں آنے کے بعد کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال تم اسلام میں آنے کے بعد وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ آج رات میں نے میرے سامنے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. اللہ اکبر. کیا ہے عمل بلال؟ آخر کون سا عمل کرتے ہو بلال تم کہ تمہارے قدموں کی آواز اللہ جنت میں سناتا ہے؟ اسلام میں کون سا عمل؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ اسلام میں آئیں کے بعد ایسا تو کوئی نہیں, ہاں لیکن البتہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں, میں جب بھی وضو کرتا ہوں ضرور نماز ادا کرتا ہوں, میں جب بھی وضو کرتا ہوں ضرور نماز ادا کرتا ہوں جتنی میری مقدر میں ہے. تحیت الوضو ہے, یہ وضو کی برکت ہے کہ بندہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, اللہ جنتوں میں اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے. فضیلت کی بات ہے کہ انسان وضو کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قابل توجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ باوضو اچھی طریقے سے وضو کر کے گھر سے نکل کر مسجد کو جائے. اس سے پہلے حدیث میں کیا سنا؟ اس سے پہلے حدیث میں ہم نے سنا گناہ معاف ہوتے ہیں, نیکیاں ملتے ہیں. اب یہ ایک حدیث وضو کی فضیلت پر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, کہا جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا اٹھنے والا ہر قدم اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کے درجوں کو جنت میں بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جنت میں درجات کی بلندی, یہ وضو روحانیت کا ایک خزانہ ہے میرے بھائی, کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. ہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. ہم کو چاہیے کہ ہم وضو کر کے مسجدوں کی طرف پیدل آنے کی کوشش کریں. ہاں ہر قدم کے بدلے میں درجات بلند ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی 9ویں بات بتانے لگا ہوں. ایک مومن کا زیور کیا ہوتا ہے؟ مومن کا زیور ہے نا, اچھے اخلاق مومن کا زیور ہے, ہاں اچھا کردار مومن کا زیور ہے. اسی طریقے سے وضو بھی مومن کا زیور ہے. اللہ اکبر. انسان زیور کب پہنتا ہے؟ خوبصورت دکھنے کے لیے, اچھا دکھنے کے لیے, اپنی خوبصورتی میں اضافے کے لیے. ہاں بڑی مشہور روایت ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کے وہ اعضاء, وہ جسم کے حصے چمکتے ہوں گے جو وضو کے لیے بھگائے گئے ہوں گے. اللہ اکبر. کیا زیور اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو اور مجھ کو, کہ مومن کا زیور ہے یہ وضو, کہ انسان جہاں تک اپنے اعضاء کو دھوکتا ہے اور جہاں تک بھگاتا ہے وہاں تک اس کے اعضاء کل قیامت کے دن چمکتے ہیں. وضو کے بارے میں 2-3 باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو سنت کے مطابق وضو ضروری ہے. ہاں سنت کے مطابق کیا ہے سنت؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ کا مطلب صرف بسم اللہ ہی ہے, الرحمن الرحیم شامل نہیں ہے. بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کیا جائے. اور جو ترتیب اللہ کے نبی کی ہے, کیا ترتیب ہے؟ پہلے ہاتھ دھو جائیں, پھر کلی کی جائیں, پھر ناک میں پانی ڈالا جائے, پھر چہرہ دھویا جائے, پھر کونیوں تک ہاتھ دھو جائے, پھر سر کا مسح کیا جائے, پھر پیر دھوئے جائیں. ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے. اگر یہ ترتیب میں الٹ پھیر ہو گیا وضو باطل ہو جائے گا, وضو نہیں ہوگا. ترتیب بھی ضروری ہے. ترتیب کے علاوہ ترکیب کیا ہے دیکھو آپ وضو کرنے کی؟ پورے اعضاء مکمل بھگے ہونے چاہیے. جسم کا وہ حصہ جو وضو کے لیے ضروری ہے وہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے, مکمل بھیگا ہونا چاہیے. ترکیب یہ. اور کیا ترکیب ہونی چاہیے؟ 1 بار بھی دھو سکتے ہیں, 2 بار بھی دھو سکتے ہیں, 3 بار بھی دھو سکتے ہیں. 3 بار کا مطلب ہے آخری 3 بار. 4 بار دھونا یہ سنت کے خلاف ہے. 4 بار دھونا یہ نبی سے آگے بڑھ جانا ہے. 4 بار دھونا یہ صحیح طریقہ نہیں. آخری لمٹ بتائی گئی 3 دفعہ آپ دھو سکتے ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ پیشنٹ جو سائیکولوجیکلی افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تربیت بھی کی. یہی حدیث میں بعض لوگوں کو ایک دماغی بیماری ہوتی ہے, وہ جب تک ایک پورا گھڑا دھو کے پھینک کے ہاتھ دھوتے ان کو سمجھ نہیں آتا, دھوتے رہتے, ہاتھ دھوتے پھر ہاتھ دھوتے پھر ہاتھ دھوتے. آپ دیکھو بعض دفعہ ہیں وہ ذہنی مریض ہے, وہ کھڑے ہو کے اب ہاتھ دھوتے ہیں تو گھنٹوں ہاتھ دھوتے ہیں, وہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. نہیں میرے بھائی, نبی نے بتایا, کیا بتایا دھونے کے متعلق؟ کہا تم ہاتھ دھونا چاہتے ہو وضو کے اندر 3 دفعہ دو, پاکی مل جائے گی تم کو, بس کافی ہے. ہاں, اور اگر ترتیب بتائی کہ کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو کیا 7 دفعہ دو, بس یہ ترتیب بتائی. پھر نبی نے 3 دفعہ دھونے کے لیے کہا, ہاتھ پاکی مل جائیں گے, یقین رکھ لینا. پھر کتا برتن میں منہ ڈال دے, 7 دفعہ اگر اس کو دھو دیا جائے پاکی مل گئی, یقین رکھ لینا, پھر اس میں شک نہیں ہونا. یہ تربیت کرنا نبی کی حدیث کے مطابق. بار بار پانی پھینکنا یہ صحیح نہیں ہے. پھر پانی پھینکنے کا بھی سوال ہوگا کل قیامت کے دن. بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, اصل میں یہ دماغی بیماری ہے. بعض لوگ گھنٹوں پانی نہاتے ہیں اس سلسلے میں. بیماری ہے یہ بھی کہ انسان واش روم میں جاتا ہے تو پھر بکیٹ دھوتا ہے, مگ دھوتا ہے, نل دھوتا ہے, چوکی دھوتا ہے, صابن دانی دھوتا ہے, ٹوٹی دھوتا ہے, واش بیسن دھوتا ہے, کونے کونوں میں پانی مار کے آدھا 1 گھنٹہ پہلے واش روم دھوتا پورا, پھر اس کو پانی نہانے گھنٹے 2 گھنٹے. ہاں یہ بیماری ہے اصل میں, بہت لوگ ہیں ایسے, شاید آپ لوگ جانتے نہیں جانتے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہمارے یہاں رقیہ ہوتا ہے تو ایسے مریض بہت آتے ہیں. یہ مرض ہے اصل میں. یہ ان کو کیا ہے, ٹریننگ دینا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرنا, ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرنا, یہ بیماری دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ. خوب پانی پھینکنا صفائی نہیں ہے, نبی کے طریقے کے مطابق پاکی حاصل کرنا. ہاں تو کیا 3 دفعہ دھونا, اس سے زیادہ نہیں. ہاں ایک اور بھی چیز کا خیال رکھنا, ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے بیچ میں بہت لمبا ٹائم بھی نہیں دینا. بعض دفعہ لوگ بات کرتے کرتے وضو کرتے ہیں, ہاتھ دھو لیا پھر بات کرتے ہیں. نہیں, بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر پچھلا عضو آپ کا سوکھ گیا پھر شروع سے کرنا وضو. سوکھ گیا, اگر آپ ہاتھ دھوئے تھے پھر باتوں میں مشغول ہو گئے, ہاتھ آپ کا سوکھ گیا پھر شروع سے وضو کرنا. ایک کے بعد پے در پہ ہاتھ دھوتے ہی فوراً کلی کرتے, پھر ناک میں پانی, پھر ناک میں پانی چڑھتے ہی پھر چہرہ, ایک کے بعد دیگر کرنا, بیچ میں وقفہ نہیں دینا. یہ صحیح طریقہ ہے. یہ وضو ہے میرے بھائی, یہ روحانیت کا خزانہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی یہ روحانیت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اور ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے ایک گزارش میں کرنا چاہتا تھا آج خطبہ جمعہ کے اندر. دیکھو ماحول جو بھی ہو, ماحول جیسا بھی ہو, حالات جیسے بھی ہو, چاہے شادی کا مسئلہ ہو, چاہے تیاری ہے نا, شادی کی تیاری, بزنس کی تیاری, الیکشنز کی تیاری, ووٹنگ کی تیاری, ماحول جو بھی آئے, ایک بات کا بہت خاص خیال رکھنا لوگوں کہ جمعے کے خطبے سے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے مسئلہ ہنسی کا ہو, چاہے ماحول خوشی کا ہو, چاہے مسئلہ غم کا ہو, چاہے ماحول جو کچھ ہو, ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا, حقوق العباد کا خیال رکھنا, بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا. ہاں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ڈھال بن کے رہنا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اتارنے والا نہ رہنا, ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنا. چاہے معاملہ الیکشن کا ہو, چاہے معاملہ گیم کا ہو, چاہے معاملہ ہنسی اور خوشی کا ہو, چاہے معاملہ غم کا ہو, کوئی معاملہ آ جائے, ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں, ہر وقت, ہر ماحول کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھنا. کیسا خیال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کعبے کو دیکھا, کہا اے کعبۃ اللہ, اے اللہ کے گھر, تو کتنا عظمتوں والا ہے, کیا تیری حرمت ہے, کیا تیری پاک بازی ہے, کیا تیرا مقام و مرتبہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا لیکن تیری حرمت سے بڑھ کے ایک مسلمان کی عزت کی حرمت ہے, تیری حرمت سے بڑھ کے ایک مسلمان کی عزت کی حرمت ہے, کہ کعبے سے بڑھ کے جس مسلمان کی حرمت اللہ کے نبی نے بیان کی, ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ معمولی دنیا کے معاملات کے لیے ہم لوگوں کی ذاتی زندگی پر اس کی عزتوں کو اچھالے, سوشل میڈیا پر اس کی عزتوں کو اچھالے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے مسلمانوں. یقین جانو یہ دور آج کے بعد چلا جائے گا, یہ ماحول کل ختم ہو جائے گا, کل پھر دوسرے کو ایک دوسرے کی
کی صورتیں ہم کو دیکھنی ہے، پھر کل ایک دوسرے کو محلے میں ملاقات کرنی ہے، یہاں نہیں تو نہیں، اگر مر بھی گئے تو اگر عزت اچھالی تھی، کل قیامت کے دن تو ہمیں چہرہ دیکھنا ہے ایک دوسرے کا، پھر کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من ستر المسلم، جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو پھر کل قیامت کے دن اللہ یہ مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ ماحول جو بھی ہو میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھو۔ ہاں ذاتیات پر آ کر ان کے گھر کے مسائل، گھریلو مسائل، ذاتی جھگڑے، میاں بیوی کے مسئلے، ماں بہن کے مسائل، یہ محلے میں معاشرے میں لانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ پیغام میں دینا چاہتا تھا۔ 10واں مقام و مرتبہ، یہ 10ویں فضیلت جو وضو کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ آخری ہے۔ یہ وضو کی روحانیت کی فضیلت کیا معلوم؟ بندہ زمین پہ وضو کرتا ہے، بندہ زمین پہ وضو کرتا ہے، اس کے اثرات آسمانوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! بندہ زمین پہ وضو کرتا ہے، اس کے اثرات آسمانوں میں نظر آتے ہیں۔ آؤ یہ حدیث سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے، جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے تو اللہ تبارک و تعالی فتحت لہ ابواب الجنہ، جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ ایسی اچھی طریقے سے وضو کر کے یہ دعا پڑھنے والے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، جو بندہ وضو کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا وضو کر کے یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھو اب بندہ وضو کرا زمین پر اپنے آزاد ہونے کے لیے، لیکن اثرات آسمانوں پہ کہ اللہ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے وضو کر کے دعا پڑھنے والے کے لیے۔ اور بعض روایت میں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی شامل آئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ کیا فضیلت معلوم وضو کی! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے صرف یہ نیت سے کہ وہ نماز ادا کرے گا، صرف یہی نیت سے کہ گھر سے وضو کر کے نکلا بندہ اور پھر وہ چاہتا ہے کہ نماز ادا کرے، اور اگر وہ نماز پڑھے یا نماز پڑھنے سے پہلے اسی وضو کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ ضمانت دیتا ہے ایسے بندے کو اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ کیا فضیلت دیکھو وضو کی آپ، کہ انسان وضو کر کے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، اور الحمدللہ حیدرآباد کے اندر ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ لوگ نماز کے لیے آئے، سجدے کی حالتوں میں ان کے انتقال ہوئے ہیں۔ سجدے کی حالتوں میں ان کی کیا بہترین موت دیکھو آپ، کیا بہترین موت۔ جب کسی کی اچھی موت دیکھو تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی موت عطا کرے۔ ہاں دعا کرو اللہ سے۔ انسان آج جو ہے موت کا تذکرہ کرنے سے ڈر جاتا ہے، ہاں سمجھتا ہے کہ اب موت اور اچھی موت کا دعا اب کروں گا اگلے لمحے مر جاؤں گا۔ ایسے نہیں، تمہاری ہماری تاریخ مقرر ہے، وہ تاریخوں پر ہی ہم مرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے اور نماز کے بعد بھی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، وضو کی حالت میں جب تک وہ ہوتا ہے، جب تک وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اسے نماز کا ہی ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اب سردی کے دن آ رہے ہیں، سردی کے دن، ونٹر، یہ سرما کے دنوں میں ذرا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والوں کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ یہ وضو روحانیت کا خزانہ، یہ ایمان کی علامت ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یہاں پر یاد کرنے کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی، اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی کہ جس کو یہ پسند ہے کہ وہ ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ اللہ اکبر! یہ خواہش پیدا کرو، یہ ایمان کی مٹھاس اور لذت ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہے، یہ روحانیت کا خزانہ کہ انسان
ठंडी रातों में ठंडे पानी से वजू करने को पसंद करे अपने आप के लिए। ये ईमान की अलामत है। गर्ज मेरे साथियों, मैंने 10 फजीलतें आपके सामने बयान की वदू के मुताल्लिक। हाँ, जो आम तौर पे हम रोज़ाना कर लेते हैं जाने अनजाने में, नीयत के बगैर, बगैर नीयत के साथ, जैसे तैसे, या कभी जल्दबाजी में। नहीं, जल्दबाजी में नहीं, वज़ू करने के लिए वक्त हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। हाँ, इसको अलल टप्पू आए टेढ़े टेढ़े जल्दी बाजी में, कुछ धोए कुछ नहीं धोए, जमात ठहर गई। नहीं, जल्दबाजी की इजाज़त नहीं है। जब जमात ठहरती है, जमात ठहर भी गई तो जल्दबाजी की इजाज़त नहीं है, किसी को भी भाग कर आने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इत्मीनान से सोचो। जल्दबाजी में अगर तुम्हारा वदू ही नहीं हुआ, नमाज होती? जल्दबाजी में अगर हमने वदू बना भी लिया, नमाज बगैर वदू के नमाज नहीं होती मेरे साथियों। लिहाजा वजू के लिए वक्त दो, सीखो वदू करना सीखो। वजू का तरीका क्या है ये सीखो कि उंगलियों के दरमियान कैसा खलाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी बहुत एहतियात करते थे कि अपनी छोटी उंगली से अल्लाह के नबी पैर के हर उंगली के बीच में खलाल करते थे। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के नबी सासम के बारे में, अल्लाह के नबी की दाढ़ी घनी, अल्लाह के नबी जब भी वदू करते अपने हाथों की उंगलियों से अपनी दाढ़ी के बालों में खलाल किया करते कि दाढ़ी के सारे बाल अच्छे तरीके से कच्चे हो जाएं। इतनी अहमियत है वदू की। ये वदू को वक्त दीजिए आप, ये वदू के लिए वक्त निकालें आप, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बातें हक और सच कही गई हैं, अल्लाह कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो वुदू की फजीलतें हमने तेरे नबी के ज़रिए से सीखी और समझी हैं, अल्लाह वुदू करने के बाद ये सारी फजीलतें हमें अता फरमा दे। अल्लाह जो मुकाम मर्तबा और फजीलतें तूने वुदू के ज़रिए से रखी हैं, अल्लाह हर मुसलमान जो वुज़ू करता है तो उसको अता फरमा दे। अल्लाह दुनिया जहाँ में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा, मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह जो कर्ज तले दबे हुए हैं, अल्लाह उनको निकलने की तो रास्ता और जो है ना रास्ता नसीब फरमा। अल्लाह जो कोई परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो कोई बीमार हाल है तो उन्हें शिफा कामिला व आजिला अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तो जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।